آپ کے خیال میں بار بار مہلت سے حکومت کیا حاصل کر لے گی اور کیا یہ ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے اور بات چیت کو مل جل کر حل کر سکیں گے؟ دعا میرے خیال میں جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ڈریگ آن کر رہے ہیں، ٹائم بائی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے نہیں ماننا۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو اب تک الیکشن شاید ہو بھی چکے ہوتے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلہ نہ ماننے کا دوسرا بھی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی یہ کچھ ججز جو ہے انکلوڈنگ کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو جو ہے وہ ریسٹور ہوئے تھے اور ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو وہ انہیں گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ کھلی دھمکی تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے جو لیٹر گیا وہ بھی بڑا ایک عدلیہ کے ساتھ ایک محاذ آرائی والی سچویشن، یعنی جو پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح کی سیلف سرونگ لیجسلیشن کی جا رہی ہے، جس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے، قانون سازی آبویسلی پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کرنا اور عدلیہ کا اختیار ہے آئین کی تشریح کرنا۔ تو پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن یہ جو ابھی قانون سازی کی جا رہی ہے یہ سیلف سرونگ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے سو موٹو نوٹس لیا الیکشن کے معاملے کے اوپر تو جو ہے ایک بل آ جاتا ہے اور چیف جسٹس کی سو موٹو جو پاورز ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک بل جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک اور سینٹ میں بل جو آیا ہے کہ جو عدلیہ کے جو آرڈرز ہیں اس پہ نظر ثانی کے لیے جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں لایا گیا، اس پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی طرف سے کافی جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی۔ پھر پارلیمان میں ایک اور پارلیمنٹری کمیٹی میں ایک اور بل زیر بحث ہے اور وہ بل یہ ہے کہ جو الیکشن کے معاملات ہیں ان میں تمام تر کلی اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے اور جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اور اس میں سے گورنرز اور پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ اختیار کم کر دیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کی طرف سے لچک دکھائی گئی، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پہ لچک دکھائی، ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے اور ہم نے ایک تاریخ پہ جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ بھی راضی ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف سے آپ شروع سے دیکھیں جو الیکشن جو مذاکرات کی شروعات ہوئی ہیں اس میں ہی جو حکومتی سائٹ تھی ان کی نیت جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ جب تو نوید صاحب کسی سٹیج پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت ایک تاریخ کا معاملہ ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دونوں متفق ہو جائیں کسی ایک تاریخ پر؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مئی 14 کی جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے اس وقت ساری اسمبلیاں جو ہے وہ ختم کر دی جائیں تو آگے تاریخ کے اوپر جو ہے ایک تاریخ کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت اس موڈ میں ہے اور اس طرح کی سچویشن میں ہے جہاں پہ جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل قربان کر چکی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بارہا کہا، آلدو کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کو پولیٹیکل کیپٹل قربان کرنے کا کس نے کہا تھا، کیوں پاور گریب کا حصہ بنے، کیوں آپ نے عمران خان صاحب کی جب آپ کو پتا تھا کہ معیشت اتنی بری ہے تو آپ کیوں اس پاور گریب کا حصہ بنے اور آپ سارا الزام جو بھی عمران خان صاحب کی نااہلی تھی، ان کی جو ان ایکسپیرینس تھا اور اس کی وجہ سے جو بھی معیشت کا حال ہوا وہ آپ نے اپنے سر لے لیا اور آج اپنا پولیٹیکل کیپٹل قربان کر چکے ہیں اور اب آپ الیکشن سے جو ہے وہ فرار اختیار کرنے کے اس میں ہیں۔ اور یہی جیسے امتیاز گل صاحب نے کہا کہ یہ 14 پارٹیاں ہیں، یہ جو ہمیشہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، تو قانون کی بالادستی ایک جمہوری ملک میں قانون کی بالادستی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ امپورٹنٹ ہے، بالکل۔ جی اسماعیل قاسم صاحب، آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر مہلت لی ہے حکومت نے تو کیا یہ معاملہ آپس میں حل کر لیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے، کسی ایک تاریخ پر اتفاق ہو سکے گا کہ انتخابات کروا سکیں؟
دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر فیوچر کو یا فورکاسٹ کرنا پریڈکٹ کرنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ہم ادھر نہیں جائیں گے, دیکھ لیں گے جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہاتھ میں کہ جو کنفیوژن آلریڈی ہمارے میسز کے اندر تھی وہ اس سے کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا آئین کی سپریمیسی ہے ملک کے اندر, پارلیمان کی ہے, عدلیہ کی ہے, خود مختاری تھی, ان کی عزت تھی, آپ نے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا. تو جب آپ کے آلریڈی انسٹیٹیوشنل کے اندر امبیلنسز ہوں اور انسٹیٹیوشنل کی جو انٹیگریٹی ہو اور ان کی سوورینٹی ہو, آپ اس کو بھی سوالیہ نشان بنا دینا, تو پھر جو گروئنگ میسز ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. مطلب میرا بچہ یا کوئی اور 18-20 سال کا لڑکا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہا, اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں, آئین نہیں ہوتا تو نہ صحیح, الیکشن نہیں ہوتا ہے نہ صحیح. اب یہ پریسیڈنٹ آپ بڑا غلط سیٹ کر رہے ہیں. اگلی جب حکومتیں آئیں گی وہ بھی اسی طرح استعمال کریں گی. آرٹیکل 6 پھر آپ کانسٹیٹیوشن سے یا تو نکال دیں کہ وہی نہیں رہا, کیونکہ اگر آپ نے اس کا بھی استعمال نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے کہ پیٹی سیلف انٹرسٹ سے ہٹ کے لارجر اس کے پکچر کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. جتنا آپ نے ٹائم کرنا تھا, جو کیسز کرانے تھے وہ آپ نے سارا کچھ کر لیا. خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, آپ نے 1.5 سال جو نیریٹو لے کے چلے وہ نیریٹو آپ نے بعد میں چھوڑ دیا. تو دونوں سائڈ سے دیکھیں ایونچولی آپ ڈھونڈتے ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کرسی مل جائے, تو اس کرسی کو آپ لے لیں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اے ہول سافرن نیشن, جو کہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور مسلمانوں کی ایک پوری عالم اسلام کا جب آپ ذکر کریں تو پاکستان جیو اسٹریٹجک لوکیشن سے بڑے اہمیت کا حامل ہے. تو پھر انٹرنیشنلی لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے ملک کے اندر. ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فارن پالیسی پہ ہماری وکٹریز ہو رہی ہیں, کوئی فارن پالیسی پہ آپ کی وکٹریز نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ کی صرف جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو امپورٹنس ہے, جو کہ باہر کی پاورز کو نظر آتی ہے, ورنہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ان کے ملک کے اندر کتنا تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ جو مذاق بنا دیتے ہیں نا آپ آئین کو بھی, قانون کو بھی, لا اینڈ آرڈر کی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی, تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے.